اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت زیادہ عظمتوں، رفعتوں، شانوں اور بلندیوں کا بیان فرمایا ہے، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کی عظمت کا بھی بیان فرمایا ہے۔ حضور کے علم پاک کو جہاں اللہ تعالیٰ نے عظیم کہا ہے نا، وہاں حضور کے اخلاق کو بھی رب کریم نے عظیم کیا ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ کی خوب بڑی شانوں والی۔ یہ جو اخلاق ہوتے ہیں نا، اس کا ایک ترجمہ رویے بھی ہے، اس کا ایک ترجمہ عادات بھی ہے، اس کا ایک مفہوم ہماری باطنی کیفیات بھی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق، یہ بھی اخلاق کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں۔ میٹھا لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، کام نکلوانے کے لیے بھی بولتے ہیں، کسی کو شیشے میں اتارنے کے لیے بھی بولتے ہیں۔ فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں، بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے۔ جو انسان کے باطن میں ہو وہی اس کے ظاہر میں ہو، یہ اخلاق ہے۔ حلم، بردباری، درگزر، محبت، خلوص، خیر خواہی، لوگوں کی بھلائی چاہنا، یہ ساری چیزیں اخلاق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں جو آیا ہوں تو میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنے حسین اور اعلیٰ اخلاق تھے ان سب کی تکمیل فرما دی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا کہ یہ جو اخلاقی رویہ ہے نا انسان کا، یہ کس قدر زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور کس قدر زیادہ یہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد یاد رکھیے گا، کریم فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی بدولت انسان دن کو نفلی روزہ رکھنے والے اور رات کو نفلی عبادت کرنے والوں سے بھی زیادہ درجہ پا جاتا ہے۔ یعنی نفلی عبادات جو لوگ کرتے ہیں اور نفلی روزے جو لوگ رکھتے ہیں وہ بڑی فضیلت والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر اخلاق اچھا ہونا تو وہ جو فضیلت قائم اللیل کو اور صائم الدہر کو نصیب ہوتی ہے، وہ فضیلت اللہ اچھے اخلاق والے کو بھی عطا کر دیتا۔ ہمارے رویوں کے اندر اور ہمارے مزاجوں کے اندر نا آہستہ آہستہ تلخی آ گئی ہے۔ حالات کی تیزی نے، مشکلات نے، اس زمانے کے اتار چڑھاؤ نے، ٹوٹتی بکھرتی سوچوں نے، طرح طرح کی باتیں ہم سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، اس گفتگو نے، سیاسی اور حکومتی لیول پر لوگوں کے رویوں نے، اور پھر مہنگائی کی شدت نے، بعض لوگ حالات میں پستے ہیں تو آہستہ آہستہ طبیعتیں تلخ ہوتی ہیں۔ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی بھی بڑی آسانی میں زندگی گزار رہا ہے اور فلاں بھی بڑی موج میں ہے، تو ان کے طبیعتوں اور مزاجوں کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بعض اوقات جذبات ٹھیک نہیں رہتے۔ حالات انسان کے رویے کو تلخ کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، ہمیں یہ غور کرنی ہوگی کہ سب سے سخت ترین حالات اگر کسی نے دیکھے ہیں تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے دیکھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سخت حالات کا مقابلہ کیا، حالات کی شدت۔ وہ اپنے جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے، انہیں جب بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ان کے رویوں کے اندر تلخی، ان کے لب و لہجے کے اندر شدت، ان کا مخاصمانہ مخالفانہ انداز، اس سب کو محبوب برداشت کرتے، اور اس سب کے ہوتے ہوئے بھی حضور مسکراتے، اس سب کی موجودگی میں بھی
नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरा नूर पर मुस्कुराहट रहती। आप कभी गौर फरमाएं ना, मक्का मुकरमा के 13 साल क्या सख्त मुखालफत की कुफार ने, फिर हुजूर मदीना तैयबा में आ गए तो कभी बदर की जंग है, कभी ओहद की जंग है, कभी खंदक का मार्का है, कभी काफिरों की साजिशें हैं, कभी मुनाफिकीन की शरारतें। ये सारे दुख भी महबूब ने देखे। आपकी विलादत मुबारका से पहले वालिद गिरामी विसाल कर गए। उम्र मुबारक ज़ाहिरी तौर पर ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी कि वालदा तशरीफ़ ले गईं। दादा प्यार करते थे, रुखसत हो गए। मोहब्बत करते थे चचा, एक वक्त पर वो भी दागे मुफारकत दे गए। वफादार और प्यार करने वाली ज़ौजा जनाब खतीजा भी बिछड़ी। महबूब ने अपनी शहज़ादियों को भी अपने दस्ते मुबारक से मुक़द्दस कब्रों में उतारा। लेकिन सहाबा फरमाते हैं, इन सारे दुखों के बावजूद हमने इतना मुस्कुराते हुए भी किसी को नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब मुस्कुराया करते। हम लोगों ने ना, यानी एक आध तकलीफ होती है लेकिन रवैया इतना तल्ख होता है कि बच्चों से प्यार करना भी भूल जाते हैं। हालात सिर्फ कारोबारी खराब है, सेहत भी ठीक है, दोस्त भी मौजूद है, घर बार भी मौजूद है, लेकिन हम शफकतें करनी भूल जाते हैं। एक आध तकलीफ को, एक आध दुख को, एक आध परेशानी को सर पे सवार करके सारे अखलाकी रवैयों को दफन कर देंगे, सारी चीज़ों को ही मिलिया मेट कर देंगे। और कुछ लोग एक बड़ा ज़बरदस्त फ़लसफ़ा भी हमने बयान करते हुए देखे। वो कहते हैं जी मैं चूँकि बंदा खरा हूँ लिहाजा मैं तल्ख हूँ, मैं सच बोलता हूँ इसलिए लोगों को कड़वा लगता हूँ। तो मैंने कहा जनाब सच नहीं कड़वा, आपका रवैया ही कड़वा है। सबसे ज़्यादा सच रसूल रहमत ने बोला है, पर इतना मीठा करके बोला है कि लोगों की रूहों तक उतर गया है। आपका अंदाज ठीक नहीं है और आप एक नया फ़लसफ़ा घड़ रहे। लबो लहजे में हुस्न हो, खूबसूरती हो, तकलीफ़ें आई जाती। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ना गुज़र रहे हैं, ये सही बुखारी में हदीस है। सुर्ख धारीदार चादर महबूब पाक ने ना मुक़द्दस कंधे पे रखी हुई। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर गुज़र रहे थे तो पीछे से एक बद्दू आया, तो उस शख्स ने ना पीछे से पकड़ के चादर मुबारक को खींचा। तो फरमाते हैं मैंने खुद देखा हुजूर की मुकद्दस और नाजुक गर्दन पर निशान पड़ गया, तकलीफ दी उसने। फरमाते हैं यूं पलट के महबूब ने पीछे देखा ना तो कहने लगा या रसूलल्लाह मैं कुछ मांगने आया था। दरवाज़ा जो हमारा ज़ोर से खटखटाए उस फ़कीर को खैरात नहीं मिलती। कहते जा दौड़ जा, तू कोई कर्ज लेने आया है? चादर मुबारक को पकड़ के खींचा, मुकद्दस गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गया। महबूब ने पलट के देखा और जब कहा ना मैं कुछ मांगने आया था, तो ये है वो मकाम जो समझने वाला है। इस तलखी पैदा करने वाले माहौल में भी जब मेरे करीम ने पलट के देखा तो रसूल रहमत ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर मुस्कुराए। और एक रवायत में यूँ है कि महबूब ने फरमाया ये जो दो पहाड़ियों के गिर्द बकरियों का रेवड़ खड़ा सारा इसे दे दो। तो तलखी लोग करेंगे ही, आपको बड़े सारे लोग मिलेंगे जो मिजाज के अंदर तलखी पैदा करेंगे। हमने लोगों को देखा है वो करते हैं। 95% और 99% प्यार करने वाले भी मिलते हैं। तो अगर कोई एक आध सिर्फ तलखी करने वाला मिल जाए तो वो तो वैसे भी होना चाहिए, नहीं तो नजर ही लग जाती है। तो आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझना चाहिए, लेकिन हर बात में नाराज़ हो जाना, हर बात में परेशान हो जाना, हर बात में उलझ जाना, हर वक़्त नाराज़ रहना। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आपका एक मुरीद आया कि हज़रत आप हमें हमेशा माफ़ करने का ही सबक देते हैं, आप हमेशा दरगुजर की बात करते हैं और लोग बड़ी तकलीफ़ देने लगे। हुजूर आज के बाद जिसने हमारे रास्ते में कांटे बिछाए ना, हम भी उसके रास्ते में कांटे बिछाएंगे।
تو حضرت سلطان المشائخ فرمانے لگے آدھے رستے میں اس نے کانٹے بچھا دیے اور باقی آدھے رستے میں آپ نے بچھا دیے تو ساری سڑک تو کانٹوں سے بھر جائے گی، یہ تو راہگیروں کے بھی پیر زخمی ہوں گے۔ وہ چپ کر گیا۔ آپ فرمانے لگے اپنی لڑائی میں ساری دنیا کا نقصان کیوں کرتے ہو؟ حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے بچھانے دے، وہ بچھاتا جایا کرے، تو نظام الدین کے پاس آتا جاتا ہے تو اٹھاتا رہا کر۔ کچھ لوگوں کو کانٹے اٹھانے کی بھی تو ڈیوٹی کرنی چاہیے نا۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ تلخی ہی تلخی، پریشانی ہی پریشانی، دکھ ہی دکھ، ہر وقت الجھے الجھے سے، ہر وقت بکھرے بکھرے سے، ہر وقت آزمائش میں۔ او بھائی پیار کریں، محبت کریں، لب و لہجے کو باوضو رکھیں، ذرا دوسروں کے ساتھ انداز شفقت والا بنائیں۔ یار کبھی تو ایسا ہونا کہ آپ کے ساتھ واقعی کو تلخی کر گیا ہے پر آپ کہیں یار پھر کیا، میری کون سا کوئی شان ہے، کوئی کر گیا بات تو پھر کیا ہوا، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے نا، مطلب وہ فلانا بھی میرے خلاف گل کر پھر کی ہے جے کسے گل کر لے، ایڈا پاکیزہ بن کے بہنے دی لوڑ کی ہے۔ میں مسکین پرانا خادم، یہ تے کسے در ملی نہ ٹوئی، یہ تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف ہی ہوئی۔ کسی وقت انسان کو تھوڑا سا نا زمین پہ بھی اترنا چاہیے۔ یعنی کچھ بندے نا بولتے ہیں لفظ کہتے تو مینوں جاندا نہیں، سبحان اللہ۔ مثلاً کی ہو جی تسی یہ تو انو جان لئیے تو کی ہوئے گا، مثلاً کیا ہو جائے گا؟ چھوڑے آپ کس چکر میں پڑے ہوئے۔ عاجزی، انکساری، رویوں کی مٹھاس۔ ملازمین کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ بہت سارے ملازم دعائیں نہیں مانگتے یا اللہ میری جان چھڑا دے، الا ماشاءاللہ، سب نہیں، اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر کی بات کرتا ہوں۔ لوگ بڑی تکلیف نہیں محسوس کرتے، اور پھر ملازم اگر کوئی ایسا ہو بیچارہ جس کا گھر بار کوئی نہ ہو، کچھ تو چلو تلخیوں سے بچے، پر 5 بجے تو گھر چلے گئے نا، اور اگر کسی کا گھر بھی کوئی نہ ہو پھر رہنا پڑے تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ عام دنیا کا رواج ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے رواج تھوڑے انوکھے ہیں، تھوڑے انداز ہٹ کے، ذرا کائنات سے الگ کر کے میرے کریم کا ماحول ہے اور کریمانہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بچھڑ گئے تھے اپنے گھر سے، کسی نے مکے لا کے بیچ دیا تھا، پھر وہ بکتے بکاتے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تک پہنچے۔ آپ نے وہ ساری داستانیں سنی ہوئی ہیں کہ مکے کے لوگ اور عرب شریف کے لوگ دور جاہلیت میں اپنے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، کس طرح انہیں مارتے پیٹتے تھے۔ اگر غلام نے جانور دھوپ سے کھول کر چھاؤں میں نہیں باندھا تو مار پڑتی تھی، کیوں نہیں باندھا؟ اور اگر کسی وقت اس نے باندھ دیا تو کہا تو نے پوچھا ہی نہیں، تو اتنا مرضی کا مالک ہو گیا، اب اپنی مرضی کرے گا۔ ہر وقت تکلیف تھی غلاموں کو، لیکن قربان جائیں حضرت زید بن حارثہ سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب وہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو حضور کی خدمت میں آ گئے۔ انہوں نے بڑے آقا دیکھے تھے، پر جب آئے نا رسول کریم کے حضور، جب آئے نا نبی پاک کی بارگاہ میں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، کسی نے نہ پیچھے بتایا ان کے والدین کو، ان کے اعزاء کو، ان کے چچا کو کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو دیکھا ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا ہے۔ ان کے چچا اور والد نہ قیمت لے کے، جو اس دور میں غلام کی قیمت ہوتی تھی، وہ قیمت لے کے مکے آئے۔
یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ بتاتے ہیں سیرت نگار، کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں قیمت لے کے آئے اور عرض گزار ہوئے یہ قیمت لے لے اور ہمارا بیٹا ہمیں دے دے، چچا اور والد۔ نبی کریم مسکرائے، فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں۔ چچا نے باپ کی طرف دیکھا اور باپ نے چچا کی طرف دیکھا، بھلا غلامی نہیں چھوڑنا چاہے گا، بھلا گھر نہیں جانا چاہے گا، بچھڑا ہوا نہیں جانا چاہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام تو تڑپتے ہیں کہ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، خدام تو ملازمت چھوڑتے ہیں کسی طریقے سے میں نکل جاؤں، لیکن یہ فطرت کا انوکھا انداز اور قدرت کے عجیب رنگ کہ اس زمین نے یہ منظر بھی دیکھا، اس آسمان نے یہ نظارہ بھی کیا کہ میرے کریم نے فرمایا بلاؤ نہ زید بن حارثہ کو۔ حضرت زید بن حارثہ آئے تو فرمایا پہچانتے ہو کون ہے؟ یا رسول اللہ میرے والد ہیں۔ پہچانتے ہو کون ہے؟ حضور میرے چچا ہیں۔ ملو نا، دوڑ کے گئے، والد اور چچا سے بغلگیر ہوئے، محبتوں کا تبادلہ ہوا، آنسوؤں سے ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ جب تھوڑی دیر کے لیے دل ہلکا ہوا نا تو محبوب فرمانے لگے، وہ کھڑے تھے حضرت زید بن حارثہ اپنے چچا اور والد کے پاس، محبوب فرمانے لگے آپ کے والد اور چچا لینے آئے ہیں اگر جانا چاہیں۔ ادھر دیکھو یار، اگر آپ جانا چاہیں، حضور نے فرمایا اگر آپ جانا چاہیں تو پابندی کوئی نہیں، جا سکتے ہیں۔ حضرت زید دور کھڑے تھے، دوڑ کے آ کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ وہ دیکھو نا بریلی کے امام بولے، کہنے لگے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ کہ یا رسول اللہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، کریم جو آپ فرمائیں درست ہے، والد بھی آ گئے، چچا بھی آ گئے، پر حضور میں آپ کا دروازہ چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ میرے کریم کے اخلاق کی بلندی، کردار کی عظمت، لب و لہجے کا حسن، پیار و رفتگی، شوق، جب تک ہماری طبیعتوں میں یہ مٹھاس پر، کچھ لوگ کہتے ہیں میں گھر جاتا ہوں تو میرے بچے سہم جاتے ہیں، تو میں نے کہا جناب یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات بتائی ہے، یعنی بچے باپ سے بھی پیار نہیں کر پاتے، یعنی آپ کے بچے آپ کی چھاتی پر بھی کھیل نہیں سکتے، یہ کیا آپ نے رویہ پایا؟ آپ کے بچے آپ سے بھی پیار نہیں کر پاتے؟ اور میرے کریم کا حال یہ ہے کہ حضور نماز پڑھنے میں جاتے تھے تو نواسے نواسیاں ساتھ چلے جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے حضور کے نواسے اور نواسیاں جب چھوٹے تھے تو ساتھ چلے جاتے تھے نماز میں بھی۔ او بھائی، اتنی جلدی رویوں کو تلخ کرنا، ناراض رہنا، پریشان رہنا، ہر وقت شکوے کرنا، ہر وقت دکھی سنانا، کچھ لوگوں کو نا زندگی میں جب بھی تجربہ ہوتا ہے تلخ ہی ہوتا ہے، وہ جب بھی آپ کو بات سنائیں گے کہیں گے یار دنیا بڑی خراب ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں نبی پاک کی اتنی شانوں والی امت ہے، آپ کو اچھے لوگ ہی نہیں مل رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو آپ کو خیر والے لوگ ہی نہیں مل رہے۔ یہ اتنی عظیم امت نبی کریم کی، تمہیں سحری کے وقت، تہجد کے وقت بزرگ اٹھ کے مسجدوں میں جاتے نظر نہیں آتے؟ تمہیں جوان جوان سیاہ داڑھیوں والے مسجدوں کی صفوں میں دکھائی دیتے نظر نہیں آتے؟ یہ سیلاب آیا ہے، کس طرح جوانوں کے جذبے ہم نے دیکھے ہیں، لوگ نکلے ہیں، ہم حاضر ہیں، ہمیں بتائیں۔ یہ فلسطین پر ظلم ہو رہا تھا، میرے پاس نوجوان آیا اور رو کے کہنے لگا پیر صاحب بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں ان کے لیے، ہر چیز حاضر ہے۔ آپ کو یہ نکھرے ہوئے جذبے نظر نہیں آتے؟ ہر وقت تلخ تلخ باتوں کو یاد کرنا ہے، ہر وقت دکھوں کو یاد کرنا ہے، چھوڑو، ہر وقت یہ چیزیں یاد نہیں کرتے، کبھی کبھی سارا کچھ بھول کے یا خدا کی رحمت کو یاد کریں یا مدینے والے کے کرم کو یاد کریں۔ آؤ ادھر آئیں، کرم کی بات ہو، رحمت کی بات ہو، عطا کی بات ہو، فضل کی بات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانیں
दरगुजर की बात हो, मालिक के अता करने की बात हो, और फिर इंसान की तवज्जो जाए तो कभी हुजूर के हुस्न जमाल की बात हो, कभी जूदो नवाल की बात हो, कभी आला अखलाक की बात हो, कभी महबूब पाक के लिबासे पाक के सादगी और हुस्न और सफाई की बात, कभी देखा जाए कि वो देखें एक तरफ सिद्दीक़ अकबर बैठे हैं, एक तरफ फारूक आज़म बैठे हैं, एक तरफ सैयदना उस्मान गनी बैठे हैं, एक तरफ मौला अली बैठे हैं। इन्हीं तारों में, सरदारों में सज संवर के बिलाल हबशी भी बैठे हैं, सुहैब रूमी भी बैठे हैं, अम्मार इब्ने यासर भी बैठे हैं। इन्हीं सरदारों में, बड़े लोगों में लोगों ने देखा हजरत आमर बिन फहीरा भी बैठे हैं, अब्दुल्ला मुज़नी भी बैठे हैं। ये चमकता दमकता रंग जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, तो दीदार का आलम क्या होगा। रुकना जरा, भला मैं क्या कह रहा हूं। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, तो दीदार का आलम क्या होगा। जब बिन देखे फिदा है हर कोई, तो दीदार का आलम क्या होगा। तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, वो जब बिन देखे फिदा है हर कोई। और सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे, सुन सुन के सहाबा, अल्लाह करे आपको समझ आए भला मैं क्या कह रहा हूं। सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे, फिर सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम क्या होगा। फिर सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम। तो मरहूम आदम चिश्ती ना एक शख्स से कहा था, उसने कहा था तू बातें ज़्यादा इसलिए करता है और तू तबसरे ज़्यादा इसलिए करता है, तू उलझ ज़्यादा इसलिए गया है कि तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा। जिन्नू वेख के चन शर्मावे, जे रखे हथ फुल्लां विच, हथ फुल्लां दा मान वधावे, हथ फुल्लां दा मान वधावे। ते जे कदी जावे सैर गुलशन दी, ते धरती लिफ लिफ जावे। मेरे महबूब के जलवे तूने अभी देखे, मुख चंद बदरशा, मत्थे चमक दी लाट। अब मैं आपको वहाँ कैसे लेके जाऊँ कि तुसी तोड़ गोलड़ा शरीफ ही पहुँच जाओ, पर वो बात कैसे करूँ। मुख चंद बदरशा, पीर साहब को जब ज़ियारत हुई ना, मेरा तो यही नज़रिया है, जब उन्हें ज़ियारत हुई ना तो उन्होंने एक जुल्फ़ मुबारक को पेशानी पे देखा। जब उन्हें दीदार हुआ तो अपनी कैफियत बयान करते कहते, मुख चंद बदरशा शानी है, मत्थे चमक दी लाट नौरानी है, ओदी काली जुल्फ़ ते अख मस्तानी है, ते मखमूर अखी हैन मद भरियां। अच्छा, खुद ही बात सुना के ना शेर तो खुद ही कहने लगे सुबहान अल्लाह, मा अजमला का, मा अहसना का, मा अकमला का। और फिर अपने आप को समझाते कहते कित्थे मेहरे अली, कित्थे मेहरे अली, कित्थे तेरी सना, कित्थे मेहरे अली, कित्थे तेरी सना। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, कित्थे मेहरे अली, कित्थे तेरी सना। ये मुश्ताक अखी कित्थे जा लड़ियाँ। ओ मेरे अजीज़, रसूल पाक के इखलाक में जब खो जाओगे ना, जब खो जाओगे ना, ये तो देखना ना, यानी अम्मार इब्ने यासर गुलाम हैं, सैयदना खालिद बिन वलीद बहुत बड़े सिपा सालार हैं, शक्कर रंजी हो गई। तो ये ज़रा ग़ुलामों की तायीद करने का रंग देखना। शान जनाब खालिद इब्ने वलीद की भी खुद सरकार ने बयान की कि ये सैफुल्लाह हैं, लेकिन नबी पाक ने फरमाया अगर किसी ने मेरे अम्मार से बुग़्ज़ रखा ना तो रब रसूल को नाराज़ करेगा। ये ज़रा देखो ना ग़ुलामों की शान कैसे बुलंद हुई, ये देखो ना ग़ुलामों के अंदाज़ कैसे बुलंद हुए। हज़रत खालिद इब्ने वलीद फरमाता है, मुझे अल्लाह की कसम जब महबूब ने इस गुलाम को ये शान दी तो मेरे लिए अम्मार इब्ने यासर की रज़ा से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं।
وہ دوستوں نبی پاک کے اخلاق کا. اور پھر دیکھو ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں، لیکن جب بدلہ لینے کی طاقت نہیں نہ ہوتی، الا ماشاء اللہ کہتے جا میں نے معاف کیا، اور میرے نبی نے بھی معاف کیا. 10,000 کا لشکر، پورے مکے کے چاروں جانب اللہ اکبر کی صدائیں، محبوب تشریف لائے تو دبدبا ہے، تن تنا ہے، ولولا ہے. صحابہ کے اندر پورا ایک جوش ہے. حضور تشریف لے آئے، مکہ فتح ہو گیا. وہ جو کل تک بڑی تکلیف دیتے تھے ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، حضور کے سامنے بیٹھے اور کچھ کھڑے ہیں گردنیں جھکائے. تو کریم فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کون سا سلوک کرنے والا ہوں؟ ایک سلوک مصر میں بھی ہوا تھا. جناب یوسف کو کنویں میں پھینکنے والے بھائی آئے تھے، اور اس وقت آئے تھے جب جناب یوسف بادشاہ بن چکے ہیں، امیر سلطنت ہیں، سب کچھ کر سکتے تھے، پر کہا بھائی بھائی ہوتے ہیں، جاؤ میں نے معاف کیا. بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے لوگ گندم لینے آ رہے تھے نا مصر میں، قحط ہو گیا تھا سب جگہوں پہ، تو لوگ مصر میں آتے تھے گندم لینے کے لیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے. تو جناب یوسف کو پتا تھا کہ ساری دنیا آ رہی ہے تو آنا انہوں نے بھی ہے. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا باقی جو بندہ بھی آئے نا اس سے پوچھنا کیا لے کے آیا. چوکیاں قائم تھی، پوچھنا کیا لے کے آیا ہے اور کیا لینے آیا ہے. لیکن جب کنعان کے لوگ آئے نا تو یہ پوچھ لینا کیا لینے آئے ہیں، یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں. پردہ رکھا، پردہ، بھائیوں کا پردہ. بھائی پھر پیارے تو ہوتے ہیں نا، منی دا نہیں، مننا چاہیے دا بھی نہیں. کیونکہ پھر وہ اپنے بچیاں دے سامنے بندہ تھوڑی بہت غیبت کر بیندا نا، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، کہ بھائی ایسا ہے، بھائی ایسا ہے، بھائی ایسا ہے، مجھے بڑا لوٹتا ہے. پھر وہ بچے سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو کہ یہ اب اس طرح کے مسائل ہیں. پھر کسی وقت بھائی کو ضرورت پڑ جاتی ہے 2-4 لاکھ کی، پھر دل کرتا ہے کہ اسے 3 کی ضرورت ہے تو بندہ 5 دے. پھر اپنے بچیاں نو پیا مطمئن کردا ہے، کہندا میرے کو روز نہیں دین ہوندے، میں 2 کو دیاں گا، ادو ود نہیں میں دینا. اچھا اندر سے دل کر رہا ہے سارے دے دوں، لیکن وہ اب راضی کر رہا ہے بات بھائیاں دے نال پیار تے. پھر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان سے یہ بھی نہ پوچھنا کیا لے کے ہیں. بھائی جو ہوئے یہ سنو نہ ذرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے فرمایا پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یا رسول اللہ کون سا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے وہی جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، وہی سلوک. جاؤ تم پر کوئی جبر نہیں. میرے دوستو تلخیوں سے نکلو یار، ناراضگیوں سے نکلو. کرو نہ ایک فون اس رشتہ دار کو جس سے ناراض ہو کو، یار جا میں نے معاف کیا، میرے نبی کا میلاد آ گیا ہے، آج کے بعد ہماری دوستی ہے، حضور کا میلاد پاک آ گیا ہے. کرو نہ سینے بڑے، کھولو نہ دل، اپنی طبیعتوں میں شوق لاؤ نا، تاکہ حضور کے میلاد کا حقیقی سبق ہمارے ہاتھ آئے.